حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وقت یہ تسبیح پڑھو، یہ تسبیح قبر کے عذاب کو روکتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، والدین کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے، اولاد پر مصیبت نہیں آتی اور قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسی مبارک تسبیح کا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جو اگر آپ وضو میں ہوں یا نہ ہوں پڑھتے رہیں تو یہ تسبیح قبر کی وحشت کو ختم کرتی ہے، جہنم سے حفاظت کرتی ہے، والدین کی مغفرت کا وسیلہ بنتی ہے، اولاد کو مصیبتوں سے بچاتی ہے اور انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ یہ تسبیح قبر میں انسان کا محافظ بن جاتی ہے۔ جب منکر نکیر سوال کے لیے آتے ہیں تو یہی تسبیح آسانی پیدا کرتی ہے۔ پل صراط پر چلنے کے وقت یہی تسبیح قدموں کو بجلی کی مانند تیز کر دیتی ہے تاکہ انسان لمحوں میں گزر جائے۔ جہنم جب سامنے آتی ہے تو یہی تسبیح ایک مضبوط دیوار بن جاتی ہے، حتیٰ کہ جنت کے فرشتے اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ تسبیح عام نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دل سے اللہ کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، اپنے اعمال کی بخشش کے طالب ہیں اور چاہتے ہیں کہ موت کے بعد کوئی ایسی چیز ان کے ساتھ ہو جو ہر سخت مرحلے میں ان کا ساتھ دے۔ اور وہ تسبیح کیا ہے، یہ جاننے کے لیے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ قیامت کا دن وہ ہولناک دن ہوگا جب ہر انسان اپنے ہی حال میں ہوگا۔ قرآن میں ارشاد ہے، اس دن انسان اپنے بھائی سے، اپنی ماں باپ، بیوی اور بچوں سے بھاگے گا، پہاڑ روئی کی طرح اڑ جائیں گے، سورج سروں پر ہوگا، زمین پگھل رہی ہوگی اور لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا سینے تک اور کسی کا چہرے تک۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوگا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمیں ایسے اعمال بھی ملتے ہیں جو قبر کی سختی اور قیامت کی ہولناکی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ انہی میں سے ایک عمل ذکر الہی ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ فجر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہو، جو قیامت کے دن تمہارے لیے نور بنے، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو اور جنت کا ذریعہ بنے؟ صحابہ نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، وہ عمل ذکر اللہ ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب تھکن محسوس ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کوئی خادم دینے کی بجائے فرمایا، سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ محترم ناظرین، ذکر صرف زبان کی حرکت نہیں بلکہ دل کی توجہ کا نام ہے۔ جو لوگ صبح شام کے اذکار کے پابند ہوتے ہیں
ان کے چہروں پر نور آ جاتا ہے، ان کی زندگیوں میں سکون نازل ہوتا ہے، ان کے گھروں میں برکت اترتی ہے، اور یہی قبر میں ان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ حضرت برا بن عازب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو نماز اس کے سرہانے، روزہ دائیں طرف، زکوٰۃ بائیں طرف، اور دوسرے نیک اعمال پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ حضرت عثمان جب کسی قبر کے قریب کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ فرمایا کرتے، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس سے بچ گیا آگے بھی بچ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو قبر اور قیامت کی سختیوں سے بچنے کے لیے ذکر و اذکار کا تحفہ دیا تھا۔ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے ساتھ نہ مال جاتا ہے نہ جائیداد، صرف اعمال ساتھ جاتے ہیں۔ اگر اعمال نیک ہوں تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اور اگر اعمال برے ہوں تو قبر جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بن جاتی ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا۔ جب نیک بندہ قبر میں جاتا ہے تو قبر کہتی ہے، مرحبا اے پکیزہ روح، میرے لیے تو محبوب ہے، تیرے لیے نور بچھا دیا گیا، تیرے لیے وسعت کر دی گئی۔ اور گناہ گار سے کہتی ہے، تو ناپاک ہے، تیرے لیے تاریکی ہے، تیرے لیے عذاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں، مال، اہل و عیال اور اعمال۔ دو واپس آ جاتی ہیں، مال اور اہل، صرف اعمال باقی رہتے ہیں، اور ان اعمال میں سب سے قوی عمل ذکر الہی ہے۔ یہ ذکر قبر کو ٹھنڈک دیتا ہے، قبر کی تاریکی کو نور میں بدل دیتا ہے، اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر کی سختیوں سے وہی شخص بچتا ہے جو دنیا میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یہی تسبیح اولاد کے لیے بھی حفاظت کا باعث بنتی ہے، جیسا کہ قرآن میں واقعہ خضر کا ہے کہ انہوں نے ایک دیوار اس لیے سیدھی کی کیونکہ اس کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک تھا۔ اللہ نے ایک نیک باپ کے صدقے بچوں کے مال کی حفاظت فرمائی۔ اسی طرح جو شخص اللہ کا ذکر کرنے والا بن جائے، اللہ اس کی اولاد کے دلوں میں ہدایت نازل فرماتا ہے، ان کے رزق میں برکت دیتا ہے، اور ان کی زندگیوں سے مصیبتیں دور کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کے درجات جنت میں بلند کیے جاتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے، یا اللہ یہ کیسے؟ اللہ فرماتا ہے، تمہاری اولاد نے تمہارے لیے جو استغفار کیا تھا اس کے سبب۔ اب آئیے جانتے ہیں آج کی وہ بابرکت تسبیح جو نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی برکت و سکون کا ذریعہ ہے۔ سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ
واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ پاک ہے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے اور کوئی طاقت و قوت نہیں مگر اللہ بلند و برتر کے ساتھ۔ یہ وہ کلمات ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرے لیے دنیا و مافیا سے بہتر ہیں۔ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ اس کے والدین کی قبریں منور کرتا ہے، رزق میں برکت عطا کرتا ہے اور سب سے بڑھ کر اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ اللہ کا صفاتی نام پڑھیں، یا غفارو یا غفارو یا غفار، اے بہت زیادہ بخشنے والے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے اور میں بہت بخشنے والا ہوں، اس کے لیے جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے اور ہدایت پر قائم رہے۔ یہ نام گناہوں کو دھو دیتا ہے، دلوں کو پاک کرتا ہے اور مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آخر میں دوبارہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کی مغفرت ہو، آپ کی قبر منور ہو، آپ قیامت کے دن پل صراط سے بجلی کی مانند گزر جائیں، تو اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لیں، خود بھی پڑھیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس روحانی خزانے سے فیض یاب ہوں اور آپ کو بھی صدقہ جاریہ کا ثواب ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ذکر کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔